اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبین۔ لوگ آگے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ابا جی کون ہیں؟ تو ابا جی آئے ہیں، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابا جی ایمان کی باتیں بتانے آئے ہیں۔ ابا جی سب کو یہ کہتے ہیں کہ بھلائی کرو، برائی نہ کرو۔ اگر تم برائی کرو گے تو تم پر برائی آئے گی۔ بھائی کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ٹوپی 10,000 کی ہے، تو آپ کو تکرار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہہ دیجیے اچھی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے نہیں بھئی یہ تو وہاں اتنے کی ملتی ہے، تو ایک تکرار ہے، اور اگر ہو سکتا ہے وہ اتنے کی لے کے آیا، ہو سکتا ہے آپ کو سستی ملی ہو۔ تو اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اسلام کی سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ سچائی کی بنیاد پہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اس لیے نہیں مانا تھا کہ وہ قریش قبیلے کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی صحابیوں نے اس لیے نہیں مانا تھا کہ وہ کعبے کے متولی کے بھتیجے تھے، بلکہ اس لیے مانا تھا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ امین و صادق ہیں۔ جب تک آپ سچے نہیں ہوں گے مسلمان ہر جگہ زوال پذیر رہیں گے۔ یہ قرآن کا نظام اگر نافذ کیا جائے، اور اس پہ میں نے خود عمل کیا ہے، یہ میری ایک پریکٹیکل زندگی ہے کہ جس میں میں نے 3 سال کے اندر ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام خانقاہ بخاریہ رکھا۔ خانقاہ بخاریہ اس لیے رکھا کہ میں نے اقبال کو پڑھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسف شبیری۔ جب یہ پڑھا اور اس شاعر کی شعر کا جب میں نے تفسیر کی، کیونکہ میٹرک میں تو مجھے تفسیر لکھنی نہیں آتی تھی، لیکن اب جب میں نے پڑھی تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ حسین کے نام پر بکرے کھائے جائیں، حسین کے نام پر حکومتیں کی جائیں، حسین کے نام پر جھگڑے کیے جائیں۔ نہ حسین نے جھگڑا کیا، نہ مولا حسین نے مسجد پر جھگڑا کیا، نہ مزار پر جھگڑا کیا۔ مولا حسین اپنے نانا کا مزار چھوڑ کر، مسجد نبوی نانا کی چھوڑ کر دین کو بچانے کے لیے کربلا چلے گئے۔ اگر سنت حسین کی بات کرتے ہیں آپ، تو سنت حسین تو ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ یزید کوئی بھی ہو، کسر یزید کو ہلانا ہے۔ کسر یزید ظلم کی داستان ہے، بے حیائی کی داستان ہے۔ اچھا یہ ہر دور میں ہے، ہر دور کے اندر اولیاء اللہ آتے رہے، لیکن میں مسلمانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ بات۔ ہاں بھائی میں تو کھا رہا ہوں بکرے شکرے ہیں، اور آپ کو کہوں کہ پیسہ آگ ہے، اور بعد میں ابا جی سرکار کے اکاؤنٹ سے نکلیں 2 کروڑ روپے، تو میں یہ آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب سمجھ لینا کہ ابا جی چیٹر تھے۔ ابھی کہہ رہا ہوں میں، مجھے قتل کر دینا۔ تو لہذا میں نہ کوئی سیاست کرنے آیا ہوں میاں، نہ میں کوئی پولیٹیکل ہوں، نہ آج کے موجودہ دور کا میں مذہبی آدمی ہوں، بلکہ میں انسانیت پہ کام کرنے آیا ہوں۔ یہاں میں نے آدم حوا کو جس حالت میں دیکھا ہے، تو خدا کی قسم عذاب واجب ہے، لیکن تم پر عذاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں آ رہا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری معافی ہو گئی ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اے نبی جب تک تم ان میں تشریف فرماؤ میں آسمانی عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو لہذا اس سلسلے میں جشن ولادت مولا کائنات ہم نے کیا رکھی، جنا گراؤنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کرایا ہے۔ آپ سب کو، پورے اہلیان کراچی کو
میں توبہ کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن پڑھا ہے جب تک قومیں توبہ نہیں کرتی، جب تک ان کی معافی نہیں ہوتی۔ میں تو لوگوں کو دعائیں بتا بتا کے گزشتہ 23 سال سے تھک گیا۔ بھئی کتنے لوگوں کے مسئلے حل کرے، امیر بھی پریشان، غریب بھی پریشان۔ میں نے پریشان سب کو دیکھا ہے، 20 لاکھ نوکری والے کو بھی دیکھا ہے اور 15,000 والے نوکری والے کو بھی دیکھا ہے، اس کو بھی 2 روٹی کھاتے دیکھا، اس کو بھی 2 روٹی کھاتے دیکھا۔ تو ان پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ قوموں سے جب کوئی غلطیاں ہو جائیں تو ان سے رب ناراض ہو جاتا ہے، اور جب رب ناراض ہو جائے تو وہ خوشی کے جو موقع ہوتے ہیں، کسی کی بھی خوشی، ہر ایک کی اپنی خوشی ہوتی ہے، جیسے عیسائیوں کی 25 دسمبر کی خوشی ہوتی ہے، ہندوؤں کی اپنے دن کی خوشی ہوتی ہے۔ جس کی جو خوشی کا دن ہوتا ہے اس کے اندر اگر وہ توبہ کر لے تو خدا قوموں کی پوزیشن کو بدل دیتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے، جو پاکستان کی معیشت کا حال ہے، جو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کل کیا ہوگا، لیکن مجھے پتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ قرآن میں آج کی بات بھی ہے اور کل کی بات بھی ہے اور قیامت تک کی باتیں لکھی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہ اس قرآن کو پڑھتے رہے، اس کو سمجھ نہیں سکے۔ جو لوگ سمجھ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو یہاں بھی حکمرانی دے گا، وہاں بھی حکمرانی دے گا۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں اس ملک کا سربراہ بنوں یا گورنر بنوں، کیونکہ عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھ سے چلا تک نہیں جاتا، تو میں کیا کوئی حکومت چلاؤں گا۔ لیکن حکومت کے لیے اچھے لوگ کی تائید کروں گا۔ اچھے لوگ اگر کچھ گڑبڑ کریں گے تو ضرور ان کے کان پکڑوں گا۔ جو بھی حکومت سیاست کرنا چاہتا ہے وہ کرے، لیکن اس کو سپروائزر بنایا گیا ہے، خدا نہیں بنایا گیا۔ نہ ولی تو وہ ہے نہیں کہ اولیاء اللہ ہو، تو اولیاء اللہ ہو تو ویسے ہی نہیں بنے گا کچھ، بولا بھائی بھگاؤ اس چکر میں، کہاں پڑنا مصیبت کے اندر۔ تو مجھے بھی لوگوں نے کہا آپ کہاں جنا گراؤنڈ جا رہے ہیں، تو میں نے کہا اگر کسی عذاب کا 2-4 ہم ہوئے، کرائسس کا 2-4 ہوئے، تو کیا میرے بچے بچ جائیں گے؟ یہ ملک، لوگوں نے کہا آپ عمرہ کر کے نہیں آئے، آپ گئے تھے۔ میں نے کہا اس لیے کر کے نہیں آیا کہ میں پاکستان کا شہری تھا اور قرض دار ہوں۔ ورلڈ بینک کا ہر پاکستانی قرض دار ہے جس نے نیشنلٹی لی ہوئی ہے، تو نہ تمہاری قربانی قبول ہوگی نہ تمہارا عمرہ قبول ہوگا۔ بھائی بلا وجہ کی باتیں، ٹھیک ہے؟ قرض دار کا کیا قبول ہوتا ہے؟ قرض دار اگر شہید بھی ہو جائے تو روک دیا جائے گا کہ بھائی UN کے بغیر اندر نہیں جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے درخواست کریں گے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں کہ وہ قرضے کی ادائیگی کے لیے کوئی فارمولہ اگر مجھ سے لے لیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو خود کوئی قرضہ اتارنے کی ترتیب بنا لیں، انشاءاللہ اتر جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہیں تو پھر کیا کر سکتا ہے کوئی؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔